ایک دوسرے کی دو بار حکومتیں گرانے کے بعد یہ جان لیا کہ یہ احمقانہ کام ہے اور اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ سو ہمیں سمجھ آ گئی کہ سیاست کی ریڈ لائنز کیا ہیں۔ ہم اب بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں، سیاسی جماعتیں، ہمارے اپنے اپنے پروگرام ہیں۔ اگر ایک پروگرام ہو تو ایک پولیٹیکل پارٹی بن جائے، لیکن اختلاف کے باوجود ہمیں ان کے طرز حکمرانی پر سخت تحفظات تھے۔ انہیں ہمارے طرز حکمرانی سے اتفاق نہیں ہے، لیکن ہم ایک حدود و قیود رکھتے ہیں اور ان حدود کو کراس نہیں کرتے۔ لیکن کیا کہیے پاکستانیوں کی بدقسمتی کہ ایک ایسے صاحب جنہیں فاسٹ باؤلنگ کے علاوہ اور کوئی دوسرا تجربہ نہیں تھا، وہ آ گئے میدان میں اور اس کے بعد انہوں نے یہاں آ کر سیاسی اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دیں۔ اور جب سے یہ صاحب سیاست کے میدان میں آئے ہیں، ان کا صرف ایک کام ہے، اپنے مخالفین کی پگڑیاں اچھالنا، ان کے گریبان پھاڑنا اور دھول بکھیرنا۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو خود پارسا ہو، صاف ستھرا ہو، جس نے زندگی میں گناہ نہ کیے ہوں، خرابیاں اور خباستیں نہ کی ہوں، وہ اگر اس طرح کی بات کرے تو آدمی اس کی بات سنتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہو جو خود وہ تمام خرابیاں اور کرتوت کر چکا ہو جو کسی ایک آدمی کو، شریف آدمی کو زیب نہیں دیتے، اگر وہ کھڑا ہو کر بے شرمی کے ساتھ یا ڈھٹائی کے ساتھ دوسروں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دے اور اپنے بلیک ہولز اس کو نظر نہ آئے تو اس کو کیا کیا جائے؟ میں نے زندگی میں بہت سارے ڈھیٹ لوگ دیکھے ہیں، لوگوں کو بے شرمی کرتے بھی دیکھا ہے، مگر عمران خان جیسا بے شرم اس سے پہلے پاکستانی سیاست نے نہیں دیکھا۔ یہ ہائیسٹ آرڈر کا بے شرم آدمی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میری ٹون چینجڈ ہے۔ میں بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اور میرے دوستوں کو یہ ٹون اڈاپٹ کرنے پہ عمران خان صاحب نے مجبور کیا۔ مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ان کا وکٹم۔ پاکستان کے بننے سے پہلے کی میرے خاندان کی سیاست ہے۔ ہماری سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کیا گیا ہے، اتفاق بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں کبھی کسی نے جعل ساز نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے الیکشن چوری کیا ہے۔ ٹریبیونل کا فیصلہ آ گیا اور ٹریبیونل نے جس نے کہا کہ یہ الیکشن وائڈ قرار دیں کہ اس میں سٹاف نے ریگولیرٹیز کی ہیں، اس نے اسی فیصلے میں لکھ دیا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ مگر انہوں نے چونکہ کالا چشمہ لگایا ہوا ہے اور اپنی مرضی کی چیز پڑھتے ہیں، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، نہیں پڑھا اور لگے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے، موصوف نے جیسے آج کل آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اسی طرح آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا 2014 میں کہ جی دھاندلی ہو گئی، لوٹ لیا، مار دیا، لوٹ کے لے گئے میرے مینڈیٹ کو۔ میاں آپ کا مینڈیٹ ہے کون سا تھا؟ پتہ نہیں، خواب میں مینڈیٹ دیکھا آپ نے۔ تو انہوں نے ایک طوفان کھڑا کیا، 126 دن کا دھرنا دیا، پھر دوسرے آ گئے کفن پوش یا قبریں کھودی گئیں۔ ایک تماشا لگا دیا انہوں نے، ایک تماشا لگا دیا ان لوگوں نے۔ اسلام آباد کو انہوں نے، ملک کے دارالحکومت کو انہوں نے اس کا محاصرہ کیا چند ہزار لوگوں کی مدد سے، اور حکومت تحمل کا مظاہرہ کرتی گئی، یہ وعدے کرتے گئے، وعدے توڑتے گئے۔ پہلے کہنے لگے کہ ہم 0 پوائنٹ پہ آئیں گے، وہاں سے کہا کہ ہمیں اس سے اور آگے آنے دو، پھر آگے بڑھتے گئے، آپ پارا تک وعدے کر کے پہنچ گئے، گارنٹرز ڈال کے پہنچ گئے، اور پھر ایک دن نہ جانے کیا دماغ میں سمائی، کیا سودا سمایا کہ بیریئرز توڑے اور ریڈ زون میں چلے گئے۔ اور پھر وہاں بھی بس نہیں کیا، وہاں جا کے ریاست کے وقار کے جو ادارے اور جو امارات ہیں، ریاست کے وقار کی علامت، فرد کے وقار کی نہیں، ریاست کے وقار کی علامت، ان پر حملہ کیا، پی ٹی وی پر قبضہ کر لیا اور ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں بہت بے شرموں کے ساتھ کی طرح، مگر شرمائے نہیں۔ پھر پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر اٹیک کیا، وہ ساری کہانی آپ کو یاد ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلے توڑ دیے، اس کے اندر قبضہ کر لیا جا کے اس کے لان کے اوپر۔ تو ایک ایسا آدمی جو اداروں کے احترام کی بات کرے اور خود اداروں کے تقدس کو پامال کرے، پارلیمنٹ کو جعلی پارلیمنٹ کا گالیاں نکالی ننگی اس کو، پارلیمنٹ کو جس کا خود حصہ تھے، اسٹیٹ چینل پر قبضہ کیا، وہ ادارہ نہیں ہے کیا؟ پاکستان کا ادارہ ہے نا، اس پر حملہ کر دیا، وہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیو میں زندگی کو مفروض کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کئی دن فنکشن نہیں کر سکا، ایف بی آر کام نہیں کر سکا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا گھیراؤ کیے رکھا، ابھی کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن کو گالیاں نکال رہے تھے، نیب کا گھیراؤ موصوف نے کیا۔ یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ کوئی، مجھے لگتا ہے، میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کا
میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں, یہ بڑی سیریس بات ہے. ان کو طبی معائنہ کروائیں, ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کروائیں, کیونکہ وہ بہت بہکی باتیں کرنے لگے ہیں, اور ان کی باتیں اور ان کے اقدامات پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے رسک بنتے جا رہے ہیں. وہ تو چونکہ منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں منتخب وزیر اعظم کو کہ وہ سیکیورٹی رسک ہیں, شرماتے بھی نہیں ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے فضل سے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اور ناقابل تسخیر بنایا, اسے سیکیورٹی رسک کہہ رہے ہیں. میں عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہوں گا, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے اقدامات پاکستان کے استحکام کے لیے, جمہوریت کے لیے اور شفافیت کے لیے اور اداروں کے آزادانہ کام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. آپ آج کی مثال لے لیجئے, عدالتی فیصلہ آ گیا اور وہ ایک ڈھیٹ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں مانتا. تو پھر آپ کس کا فیصلہ مانتے ہیں؟ ایک ہی طریقہ, ان کو وزیر اعظم بھی بنا دو, چیف جسٹس بھی بنا دو, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کمانڈ بھی ایک ہی آدمی کو دے دو. سارے پاکستان کے عہدے عمران خان کو دے دو, شاید پھر ان کی جو اندر کی آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے, اور تو اب کوئی چارہ کار باقی نہیں ہے. تو میرے عزیزو, بات یہ ہے کہ اپنے کیپٹل کو پروٹیکٹ کرنا, پنڈی اور اسلام آباد کے 50 لاکھ شہریوں کی زندگی کو رواں دواں رکھنا, سکولوں کو کھلے رکھنا, ہسپتالوں کو کھلے رکھنا, ٹرانسپورٹ کو چلتے رہنے دینا, شہری زندگی کو ڈسٹرب نہ ہونے دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. وہ حکومت پنجاب ہو یا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی عملداری ہو. سو کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ حکومت شہریوں کے جان و مال کا اور معمول کی زندگی کا انشاءاللہ تعالی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری طرح تحفظ کرے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج عدالت عالیہ نے فیصلہ کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے, حکومت پابند ہے, جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے گا. حالانکہ ہم عمران خان پر ٹکے کا اعتبار نہیں کرتے, کیونکہ جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہو, جو معاہدے کر کے مکر جاتا ہو, اس کو اگر پریڈ گراؤنڈ میں آپ جلسے کی اجازت دے دیں تو کون سی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد وہ یہاں لوگ اکٹھے کر کے تو آگے نہیں پہنچ جائیں گے اور ریڈ زون کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. اس کے باوجود جو احکامات عدالتی ہوں گے ان کو فالو بھی کیا جائے گا انشاءاللہ, اور ان پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا. لیکن آج عدالت عالیہ کا تمسخر اڑا کر اور سینہ چوڑا کر کے عدالت عالیہ کے احکامات کو مسترد کر کے عمران خان صاحب توہین عدالت کے مجرم بھی بن گئے. پھر موصوف یہ کہتے ہیں کہ بار بار کئی دن سے ہم سن رہے تھے, چپ تھے, بولتے نہیں تھے, صبر کرتے تھے, تلاشی تلاشی تلاشی, سنتے رہے. وہ چونکہ اب ادویات کا بہت استعمال کرنے لگے ہیں, مخصوص ادویات کا, تو وہ تکرار سے شاید ان کے منہ سے یہ چیزیں نکلنے لگ پڑی ہیں. تو پھر مجھے کل کہنا پڑا ایک ٹی وی کے ٹاک شو میں, اور آج میں دوبارہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی جامع تلاشی ہونے والی ہے. آپ لوگوں کی تلاشی کی بات کرتے ہیں, اور آپ کی اے ٹی ایم مشینوں کی بھی جامع تلاشی انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگی قانون کے مطابق. قانون کے باہر کچھ نہیں ہوگا, اور جب جامع تلاشی ہوگی تو پھر بڑا کچھ نکلے گا. کہیں سے پڑیاں نکلیں گی, کہیں سے بے نامی اولاد نکلے گی, کہیں سے بے نامی جائیداد نکلے گی, کہیں سے آف شور کمپنیاں نکلیں گی, اور کہیں سے زکوٰۃ کے نام پر پیسہ لے کے بیرون ملک سرمایہ کرنے کے آثار نکلیں گے. پھر آپ کہاں کے رہیں گے؟ ایک 350 کنال کے گھر میں رہنے والا آدمی کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ خود تو آپ ٹیکس چور ہو, ٹیکس نہیں دیتے آپ. جتنا آپ ٹیکس دیتے ہو, ایک بار دیا تھا 1,92,000, اس سے زیادہ تو آپ کی یوٹیلٹی بلز ہوں گے. آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی پوچھتا ہوں, آپ ستی ساوتری ہیں؟ آپ کوئی دودھ میں دھلے ہوئے ہیں؟ کوئی دنیا کا کام گندا ہے جو آپ نے نہیں کیا؟ کوئی کام ہے جو آپ نے چھوڑا ہو؟ باز آ جائیں آپ, ہمیں اس سے آگے لے کے نہ جائیں. ہم اس سے آگے جانا نہیں چاہتے, اس سے آگے بہت کچھ ہے, اور آپ کو پتا ہے آپ نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے. آپ منہ پھاڑ کے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں, کبھی آپ عدالتوں پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں. کل شہباز شریف پہ آپ حملہ ور تھے, جو آپ کے کان میں وسپر کرتا اس سے پہلے آپ ہم پہ حملہ ور تھے. انڈیویجولی لوگوں کے نام لے کے آپ حملے کرتے ہیں. آپ پاکستان کے سیاستدانوں کی تضحیق کرتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں. پیپلز پارٹی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں, ان کی قیادت کو گالیاں بھی نکالتے ہیں. تو یہ کیا آدمی ہے آپ؟ کسی کی عزت کرتے ہیں آپ؟
اپنی جماعت میں بھی آپ کسی کی عزت نہیں کرتے, آپ کی جماعت میں خواتین کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا, آپ کا خود بھی کوئی حال نہیں ہے, آپ کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں, تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہو, اپنے آپ کو یا پاکستانی قوم کو بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو یہ احتساب کی بات کرتے ہیں. اب ان کے احتساب کی کہانی سن لیں آپ. بھئی احتساب کی بات تو وہ کرے جس کی شکل ایسی ہو کہ وہ احتساب کی بات کرے. آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی, آپ نے وہاں بڑے زور و شور سے ایک احتساب کمیشن بنایا, جنرل حامد صاحب کو اس کا سربراہ بنایا, اور جب جنرل صاحب کا ہاتھ جو تھا وہ آپ کے ساتھی چوروں تک پہنچ گیا تو آپ نے جنرل صاحب بھی فارغ کر دیے, کمیشن بھی فارغ کر دیا, اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس بھی سارے تبدیل کر دیے, اور اس ڈٹائی کے ساتھ کہ شرم بھی نہیں آئی. پھر آپ کی جو اینٹی کرپشن کا محکمہ تھا کے پی کے میں, اس کے تورو صاحب تھے, انہوں نے بلین ٹری سونامی نامی فراڈ پکڑ لیا, آپ نے ان کی چھٹی کرا دی, وہ بھی آپ کو جان کو روتے پھرتے ہیں. پھر خیبر بینک کی ایک الگ کہانی ہے کہ اس کے ایم ڈی جو تھے انہوں نے اپنے منسٹر کی اور آپ کے کابینہ کی جب بدعنوانیوں کا پردہ چاک کیا, آپ نے ایم ڈی خیبر بینک کو فارغ کر دیا. بجائے اس کے بھئی اگر احتساب کے اتنے اعلیٰ معیار قائم کرنے تھے تو اپنے گھر سے کرنے چاہیے تھے, اور جب آپ کے گھر پہ کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کی زبان بند کر دیتے ہیں یا اس کی نوکری فارغ کر دیتے ہیں. فریڈم آف انفارمیشن کی بات کی اور کے پی کی اسمبلی کو ایک دن امینڈمنٹ کر کے اس میں سے نکال دیا. آپ کے محکمہ صحت کا سکینڈل آیا ناقص ادویات کا. اب بتائیں تو صحیح کہ آپ کی کون سی ATM مشین ہے جو وہاں پہ محکمہ صحت کو ادویات سپلائی کرتی ہے؟ تو آپ سے کوئی کہتا, حنیف عباسی صاحب روز کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں, اور وہ آپ کے کمپیٹیٹر ہیں, مد مقابلہ ہیں, بھائی بلڈ ٹیسٹ کراؤ, آپ مطالبہ ہی نہیں مانتے. آپ سے بار بار کہا گیا DNA ٹیسٹ کراؤ, آپ نے وہ بھی نہیں کروایا. آپ آف شور کمپنیوں کو کہتے تھے یہ کرپٹ ہوتی ہیں, تب تک کسی کو پتا نہیں تھا کہ بابا آف شور کمپنیز خود عمران خان صاحب ہیں. آپ خود نکل آئے تو آپ کی زبان بند ہو گئی, بلکہ بولتی بند ہو گئی. سرکاری ذرائع کا استعمال آپ بے دریغ کرتے ہیں. یہ جو چاپر یوز کرتے ہیں کے پی کے حکومت کا, کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اب ایک اور صاحب کود پڑے جو پنجاب میں عذاب الہی کے نام سے مشہور تھے, وہ قبروں میں سے مردے باہر آ رہے ہیں. وہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پرویز الہی کہے کہ فلاں آدمی چور ہے تو لوگ بجائے اس کی بات سننے کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں چور مچائے شور, چور چور چور. بھئی آپ سے بڑا چور کون ہے؟ آپ کے لگے ہوئے زخم پنجاب, اب تک پنجاب چاٹ رہا ہوں زخموں کو. تو یہ اچھا ویسے بن رہا کمبینیشن, ہم اسے مائنڈ نہیں کرتے. عمران خان وہ پنڈی والا آدمی جس نے 10 مرلے زمین ہی چھوڑی, اب ایکسپوز ہو گیا بہت بری طرح. صدیق فاروق صاحب نے کر دیا ہے. تو خواہ اپنا شیخ صاحب آپ فکر نہ کریں, آپ کو لال ویلی سے کوئی بے دخل نہیں کر رہا, کیوں پریشان ہوتے ہو یار. لیکن وہ جو 10 مرلے جگہ ماری ہوئی اس کے پیسے سرکار کے جمع کرا دو اور اپنے نام کروا لو. اب ایکسپوز ہو گئے ہو تو یار اتنے بڑے نیکوکار ہو تو پیسے دے دو نا سرکاری زمین کے. لوگوں کو کہتے ہو قبضہ گروپ ہیں, خود 10 مرلے جگہ نہیں چھوڑتے. تو یہ چند باتیں ہیں ان کے حوالے سے. کچھ گزارشات میں نے اور بھی کرنی ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی پکڑ دھکڑ کے ہم حق میں نہیں ہیں. ہم نے پہلے بھی ان کو بہت ٹالریٹ کیا ہے, ہم اب بھی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کچھ باتیں بڑی سیریس ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کے بیانات, شہادت کی باتیں جو پہلے قادری صاحب محترم کیا کرتے تھے, اب خان صاحب کی بھی وہی ٹون ہے, وہی لینگویج ہے. اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کی بات اگین اینڈ اگین آپ نے کی تکرار کے ساتھ. اسلام آباد کے محاصرے کی بات آپ نے کی. بھائی خدا نہ خواستہ دشمن ملک کی فوج ہے جو یہاں محاصرہ کرنے آ رہی ہے, اپنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو احتجاج سے کبھی نہیں روکا گیا. آپ جلسہ کریں, ٹکا کے کریں حکومت کے خلاف, جتنی مرضی تنقید کریں, آپ کا جمہوری اور قانونی حق ہے. مگر آئین پاکستان کسی شخص کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ شہری زندگی کو میں تعطل ڈالے اور ملک کے دارالحکومت کو یا شہروں کو بند کرنے کی بات کرے. پاکستان کے شہر تو پاکستان کے دشمن بند کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہو؟ دماغی توازن جو ہے وہ لڑکھڑا گیا ہے ادویات کے استعمال کی وجہ سے, یا کسی کے لیے کام کر رہے ہو انڈائریکٹلی. میں نہیں کہتا کہ آپ کسی کے اعلی کار ہو, آپ تو منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہو نا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بالواسطہ طور پہ آپ استعمال ہو رہے ہیں. کیونکہ جب پاکستان کے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی بات آتی ہے آپ پٹاری میں سے سانپ نکال دیتے ہیں. چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا, آپ نے یہاں پہ دھرنا دیا, اور چائنیز جو ہمارے فرینڈز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا آپ نے, اور چین کے صدر پاکستان تشریف نہیں لا سکے. اور چائنیز پریزیڈنٹ کوئی فارغ آدمی تو نہیں ہے, ان کا ایک جب ٹرپ کینسل ہوگا تو کئی مہینے بعد دوبارہ ڈیٹ ملتی ہے. تو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں.
Geo News Half-Hourly Clock is brought to you by Oppo Camera Phone. Selfie expert, Oppo Camera Phone F1S. Oppo Camera Phone. I'll show you. Look at me, look at you. You're so bright and so beautiful, so don't stop now. Selfie expert, Oppo Camera Phone F1S. Oppo Camera Phone. पाकिस्तान का मजाक उड़ाए और दुनिया को बताए कि पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे कश्मीर के इशू पर मुतहिद नहीं है। किसका दिल ठंडा किया आपने इमरान खान साहब? और अब जो आप सी पैक पे क्रिटिसिज्म करते हैं और झूठ बोलते हैं और आप एक धूल उड़ा रहे हैं ताकि 2018 तक हम अपना काम पूरा ना कर सके, तो हमें तो शायद इसका नुकसान होगा कमती या ज्यादा, पर पाकिस्तान को कितना होगा? और अगर हमारी मदद करने वाले पीछे हट गए तो इस दुनिया में फिर हमारी मदद और कौन करेगा? कितनी कौमें हैं जो आपकी मदद करने के लिए पाकिस्तान में आ रही हैं? कौन से मुल्क हैं जो बड़े शौक से इन्वेस्टमेंट करते थे यहाँ पे? खुदा का शुक्र है कि चाइनीज आए हैं और कुछ मुल्क आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज सबसे आगे हैं। आप खराब करने की कोशिश तो ना करें इस तरीके से। तो ये एक सूरत हाल है जो हम कौम के सामने रखना चाहते हैं। हमने सियासी जमातों से राब्ते किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हम मिले हैं, ANP से मिले हैं, शेरपाव साहब से मुलाकात हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बात की। हमें PTI के साथ बात करने पे भी कोई एतराज़ नहीं है। तमाम तर गालियां खाने के बावजूद अगर दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त हो, अगर कोई बात करना चाहे तो, पर अगर कोई बात ही ना करना चाहे उससे क्या बात करें? इसके बावजूद इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन PTI से कांटेक्ट कर चुकी होगी अब तक, और वो उन्हें कहेंगे कि कानून क्या कहता है और हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते कानून की रोशनी में। एक बात मुझे और कहनी है और फिर डॉक्टर तारिक साहब कुछ बात करेंगे और हम फिर आपके लिए हाउस ओपन करेंगे। हमने बेपनाह कोशिश की है संजीदगी के साथ कि पनामा पेपर्स के मामले पे एक कमीशन बन जाए, और हम ही ने कोशिश की थी, वरना धरना तो उड़ गया हुआ था कब का इमरान खान का। उसके कितने अरसे बाद, जबकि इमरान खान साहब का मुतालबा भी हवा में तहलील हो चुका था, हमने कमीशन ऑफ इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट का बनाया था। कोई प्रेशर आ गया था? बाकी ये तो यहां से भाग गए हुए थे अपने बर्तन उठा के, बल्कि बर्तन छोड़ के, था ही कुछ नहीं इनके पल्ले। लेकिन हम चाहते थे कि इस इल्जाम का दूध और पानी का पानी हो। आज भी हम चाहते हैं कि मुल्क की आला तरीन अदालत में जहां ये पिटिशनर है और वहां मुकदमा शुरू हो गया है, वो मुकदमा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। और आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले इन्होंने पिटीशन डाली, उसे रजिस्ट्रार लेवल पे उसको फ्रिवलेस कह के उसको मुस्तरद किया गया, फिर पिटीशन को मंजूर किया गया, हमने इतराज नहीं किया। और हम आपको बता रहे हैं कि हमारे कानूनी माहिरीन के पास तहफुजात थे, मगर वजीर आजम साहब ने उनको कहा कि कोई एतराज नहीं करना, मैं नहीं चाहता हमारी तरफ से प्रोसीडिंग पर कोई एतराज हो, आप सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरा ताउन करें ताकि सच और झूठ का फैसला हो। और खान साहब फिक्र ना करें, हम 2018 के इलेक्शन में पनामा का छाबा सर पे उठा के नहीं जाएंगे, उससे पहले नीचे उतारेंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी इंशाल्लाह होगा, सच और झूठ का फैसला होगा। आप जितना मर्जी गोएबल्स बनने की कोशिश करें, जितना मर्जी पांव जोड़ के झूठ बोलें, काली ऐनक लगा के जिसमें से नजर ही कुछ नहीं आता, जितना मर्जी आप शाउट करें, लेकिन सच को आप छुपा नहीं सकते ऊंचा झूठ बोल के, गालियां दे के या बहुतान तराशी करके। तो जनाब, अब जबकि मुल्क की आला तरीन आईनी अदालत में इनकी पिटीशन की समाअत शुरू हो चुकी, वजीर आजम खुद उसको वेलकम कर चुके, अगली डेट फिक्स हो चुकी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनको लॉकडाउन करने के ऊपर इनको अदालती हुक्म दे चुका। अब ये सीना तान के कहें ढीठों की तरह के नहीं जी हम तो करेंगे, तो इसका कोई जवाब बनता है? क्या जवाब है इसका? आप जलसा कर लेते, अब भी जलसा कर लें, लेकिन अगर आप ये कहें कि हम कील कांटे से लेस होके इस्लामाबाद पे धावा बोलेंगे, तो ये धावा फिर कानून और आइन के तहत तो आप नहीं बोल सकते। आपको ये हक तो पाकिस्तान के लॉज ने, कवानीन ने और आइन ने बिल्कुल नहीं दिया। तो हुकूमत तो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो आइन और कानून से मावरा हो। और पाकिस्तान में तब्दीली,
جناب خان صاحب اور جو ان کے ساتھی قوال ہیں وہ اچھی طرح سن لیں, وہ ووٹ کے ذریعے آئے گی, اور 1.5 کروڑ ووٹ لینے والے وزیر اعظم کو اور کروڑوں ووٹ لینے والی پارلیمان کو آپ چند ہزار کا جتھا بنا کے آپ اسلام آباد کا گھیراؤ کر کے گھر نہیں بیچ سکتے. اگر اس اصول کو مان لیا گیا, آپ رخصت ہو گئے تو کوئی اور آ جائے گا چند ہزار لوگ لے کے, کوئی انتہا پسند آ جائیں گے. 15-20 ہزار آدمی اکٹھا کرنا 18-20 کروڑ کے ملک میں کتنا مشکل کام ہے کہ حکومت بدلو اور یہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز کو مانو, تو ان کی باتیں مانیں گے پھر ہم؟ ایسے نہیں ہوگا. تبدیلی کے لیے وقت کا انتظار کریں اور ووٹ کے ذریعے تبدیلی کے راستے کا انتظار کیجئے. کوئی دوسرا راستہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ کے اندر نہیں ہے. ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت ہوش کے ناخن لے, سوچے, اور انہیں فیس سیونگ مل رہی ہے. ایک تو سپریم کورٹ کا جو انہوں نے مقدمہ ہمارے خلاف کیا, اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی, بہت بڑی فیس سیونگ ہے ان کے لیے, بہت بڑی جسٹیفیکیشن ہے رادر. اور اسی طرح آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ, اور شرمناک بیان دیا شاہ محمود قریشی نے, جو انہوں نے جج صاحب پہ الزام لگایا. وہ جج صاحب جو درجنوں فیصلے موجودہ حکومت کے خلاف دے چکے ہیں اسی سیٹ پہ بیٹھ کے, ایک فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف نہیں آیا پر لوگوں کی پگڑی اچھال دیتے ہو. کوئی بے شرمی کی حد ہوتی ہے, ساری حدیں کراس کر گئے ہو. کبھی الیکشن کمیشن پہ دھاوا بولتے ہو, پہلے پچھلے الیکشن کمیشن پہ کے ساتھ جھگڑا تھا, اب یہ نیا الیکشن کمیشن تو تمہارے کنسلٹیشن سے بنا ہے, اب اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا ہے. کبھی نیب پہ دھاوا بولتے ہو, کبھی سپریم کورٹ کی دیوار پہ کپڑے لٹکا دیتے ہو دھونے والے, یہی لوگ ہو نا. کبھی ججز کی بے عزتی کرتے ہو, جب تک ایک چیف جسٹس ہے واہ 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 بڑا ایماندار ہے, اور جو ہی وہ چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوا اگلے دن گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہو. اور آج میں نے عمران خان کو دیکھا, اس لیے مجھے لگتا ہے کھسک گئے ہیں, وہ تو انہوں نے باقاعدہ ایکٹنگ شروع کر دی ہے, وہ نقلیں اتارنا شروع کر دی ہیں انہوں نے. پہلے ایک بار محمود خان اچکزئی بڑے آنریبل آدمی, ان کی نقل اتاری تھی, آج شہباز صاحب کی نقل اتارنے کی ناکام کوشش کی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ایک آدمی جو ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, بنے نہ بنے خواہش تو ہے, 74 لاکھ ووٹ لیے, یہ ایک ریالٹی ہے, وہ اتنا غیر سنجیدہ اور اتنا غیر مہذب ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی نقال بن جاتا ہے, کبھی ابیوزو لینگویج یوز کرنے لگتا ہے, کبھی ساری اخلاقی حدود پار کر لیتا ہے, اور اپنے گریبان میں جھانکتا نہیں ہے. یعنی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. جتنا گند آپ نے زندگی میں کیا اس کے بعد تو آدمی بات کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نہ تو حکومت طاقت کا استعمال کرنا چاہتی ہے, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کو کوئی لاک ڈاؤن کرے, نہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنے دیں گے, اور نہ ایسی سچویشن پیدا ہونے دیں گے. پوری کوشش ہے گورنمنٹ کی کہ مظاہرین کا اور فورسز کا آمنا سامنا ہو, کیونکہ سب پاکستان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اور ہمیں ان کے عزائم کا پتہ ہے. خاص طور پہ یہ جو پنڈی والا آدمی ہے, پاٹیل واری کلی سواری, اس کا ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے. اس کا سودا ہی اس طرح بک سکتا ہے, یعنی آنکھوں میں ان کے خون آیا ہوا ہے, زبان سے پانی ٹپک رہا ہے, رال ٹپک رہی ہے, نہ جانے نظر کیا آ رہا ہے ان کو, مسئلہ کیا ہو گیا یار ان کے ساتھ. تو آپ لوگوں کے بچے مروانے کی کوشش نہ کریں اور پاکستان میں کیوس کریٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر آپ ایسا کریں گے, پاکستان میں قوانین موجود ہیں, کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے, نہ عمران خان نہ کوئی دوسرا ان کا ساتھی. قانون ہاتھ میں نہ لیجئے, اپنے آئینی اور جمہوری حقوق استعمال کیجئے. لیکن اگر آپ دھمکیاں دیں گے, تشدد پر آمادہ ہوں گے, تشدد آمیز کارروائیوں کی طرف بڑھیں گے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ عدالتی مفرور ہیں. سارے کے سارے کیا ہیں؟ عدالتی مفرور. پولیس کے مفرور نہیں ہیں, عدالتی مفرور ہیں. عدالتی مفروروں کو ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی. میں ڈاکٹر طارق فضل صاحب کو کہوں گا کچھ دیر وہ بھی بات کریں, پھر آپ کے سوالات ہیں, ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ.